اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف ابتدائی اور تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو وہ سوال آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو اور میں بھی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ یہ حدیث مبارک سیاستہ کی کتابوں میں سے 5 کتابوں میں اور ان کے علاوہ موطا امام مالک میں اور مسند احمد میں، اتنی یہ پیٹنٹ حدیث ہے کہ یہ حدیث اتنی کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یہ 5 کتابیں سیاستہ کی کتابیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور نماز میں میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا وہ میں نے اسے عطا کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران بندہ اپنے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان جس طرح بھی آپ اپنے موبائل پہ چیٹنگ کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، میسج کا جواب آتا ہے، اس طرح بندہ اور اللہ ان دونوں کے درمیان ایک چیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہے، تو اس کے جواب میں قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قال مجدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ وقال مرتن فوض الی عبدی، اور ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے تمام معاملات میرے سپرد کر دیے۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم نے تیری ہی عبادت کی اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو قال، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے عطا کیا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور جب بندہ نماز کے دوران کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یعنی یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تو ناراض ہوا ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتا ہے؟ قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا فرما دیا۔ یہ سورۃ فاتحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروائے تاکہ بندے کو معلوم ہو کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز اس شان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات چیت کر رہا ہے، میں اللہ سے گپ شپ لگا رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ سورۃ فاتحہ کے لیے ہیں، لیکن اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جواب تو اس لیے کیونکہ اگر سارے کے سارے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں تو میرا خیال ہے قرآن پاک سے کم از کم کوئی 100 گنا بڑی ایک اور کتاب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دی، اور باقی جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا بھی جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ایک نماز کم از کم ایسی ہونی چاہیے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ آواز سنے کہ میری بات کا اللہ کیا جواب دے رہا ہے۔ کم از کم ایک دفعہ تو ایسی نماز ہونی چاہیے نا۔ تو میرا خیال ہے ہم یہ اس طرح کی نماز نہیں پڑھ رہے، اور وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں اس حدیث مبارک کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے یہ حدیث مبارک بیان کر دی ہے، اس کا طریقہ کار میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی فرض نماز تو پڑھ لی نا، سنتیں پڑھ لی، جو نفل نماز ہے وہ نفل نماز پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اب آپ اکیلے میں، بالکل اکیلے میں، یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عذاب خاص طور پہ ہماری خواتین اور بندوں کو بھی انہوں نے اس بات پہ لگا دیا ہوا ہے کہ ہمیں ڈر آتا ہے گھر کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں۔ ہمارا اصل میں جو بڑے ہیں نا وہ ہندو ہیں، ہم اگر اپنے شجرے کھولیں تو ہماری 6 7ویں پشت میں ہندو ہے۔ ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ ہندو ہمارے اندر آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہوں تو میں نے سنا کہ میرے گھر کی چھت کے اوپر کوئی بندہ چل رہا ہے، اور میرے جو گھر کے شیاطین ہیں ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرشتے بھیجے ہیں، اور وہ فرشتے وہاں پہ چل رہے ہیں، اور ان فرشتوں کے چلنے کی تمہیں آواز آتی ہے۔ اور ہمارے دماغ میں فرشتہ آتا ہی نہیں ہے، ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، جن بھوتوں کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ آپ اپنی اس آواز کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی آواز کیوں نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے آواز۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے نماز کے دوران دیکھا کہ ان کا گھوڑا بڑی اونچی آواز سے ہنہنانا شروع ہو گیا، آوازیں نکالنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں جس وقت شروع کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں، تو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ وہ گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، جب میں خاموش ہو جاتا ہوں تو اس وقت وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ تجربہ کیا تو اس طرح سے ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اسے نظر آتی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ جب تم پڑھتے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، جنہیں دیکھ کے وہ گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب تم بند کرتے ہو تلاوت تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کا، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جی میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو یہ پریشانی لگ گئی، فلانا وظیفہ پڑھا تو فلانی پریشانی لگ گئی۔ بھائی یہ پہلے سب سے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے نام میں برکت ہی برکت ہے، اللہ کے نام میں نقصان کوئی نہیں ہے۔ بس
ہمارے ہاں جو سب سے پہلی بات ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے، میری طرف توجہ کریں، کہ پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہی برکت، وتبارک اسمہ کا آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا یہ، کہ اللہ کے نام میں برکت ہے. تو کیا اللہ کے نام میں نقصان ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے نام میں نقصان نہیں ہے تو ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے فلانا پڑھا تو یہ نقصان ہو گیا، فلانا پڑھا تو مجھے وہاں سے آوازیں آنی شروع ہوگی. وہ آوازیں حقیقت میں کیا ہے؟ ایک آیت مبارک سنیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ پکے ہو گئے، اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اپنے فرشتے نازل کرتا ہے. اب یہ بات نبیوں کی نہیں ہو رہی، یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے کہ ہم بھی اگر یہ کریں تو ہمارے اوپر بھی فرشتے آتے ہیں. تو جہاں تلاوت کی جاتی ہے اور مسلسل کی جاتی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ بندے کو خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تو تم کوئی خوف کرو اور نہ ہی تم کوئی غم کرو. یہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں وہ فرشتے آ کے. لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ڈراتے ہیں. تو آپ کے پاس جو یہ آوازیں آتی ہیں یہ جنات کی اور بھوتوں کی اور چڑیلوں کی آوازیں نہیں ہیں، یہ آوازیں ان فرشتوں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ان آیات، قرآن پاک کی آیات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے اوپر یہ فرشتے ان کے خادم ہیں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ وہاں پہ آتے ہیں اور آپ کی تلاوت سنتے ہیں. ان کے چلنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آوازیں آپ سنتے ہیں. آپ کا خیال اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ان کی طرف. تو یہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے دماغوں میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہم نے جو کر لیا. مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے میں اس میدان میں ہوں. اس 25 سال میں میرے پاس ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوا جس کو جادو نہیں ہوا ہوا. ہر بندہ، ہر خاتون، اور مزے کی بات یہ کہ تھوڑے پڑھے لکھے نہیں، پی ایچ ڈی لوگ، اتنا پڑھے ہوئے، ایم اے اسلامیات بچی اگلے دن میرے پاس آئی ہوئی تھی. اچھا، اس کے دماغ میں بھی یہی بیٹھا ہوا کہ میرے اوپر جادو ہو گیا. کیا سارے کا سارا عالم اسلام جادو پہ چل رہا ہے؟ مطلب ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ کیا ساری دنیا جادو پہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ارشاد مبارک ہے کہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت یہ آئے، اور آ کے جب لوگوں کے سامنے پہنچے، لوگوں کے ساتھ لوگ ان کے پاس جادو کے لیے آنے شروع ہو گئے. اور وہ جادو کیا کرواتے تھے؟ جادو یہ کرواتے تھے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتوں کے پاس لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے، انہیں اتنا بھی ایمان نہیں تھا کہ جادو میں بھی اثر میں ڈالتا ہوں. جادو میں اثر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. تو جو اثر ڈالنے والا ہے آپ اس کے آگے جائے نماز ڈال کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ مولویوں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے پیسہ بھی ضائع اور اللہ معافی دے. تو یہ سارے کا سارا ہم ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنا جائے نماز ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں کہ یا اللہ اگر کوئی جادو ہو رہا ہے تو اثر ڈالنے والا ہے، تو مہربانی کر اس میں سے اثر نکال دے. اپنا جائے نماز پکڑے، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمارا یہ جادو وادو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو توڑ دے. تو اللہ توڑنے والا وہ جادو توڑ دے گا. بندہ تو توڑنے والا نہیں ہے، اثر تو وہ ڈالتا ہے. ہمیں اتنا بھی ایمان اللہ پہ نہیں ہے. تو جادو جتنا ایمان تو اللہ پہ ہونا چاہیے نا، جتنا جادو پہ ایمان ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، میری اولاد روک دی، میرا رزق روک دیا. اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کا رزق روک سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی اولاد روک سکے. وہ دینا چاہے اور کوئی نہ دینے دے، ایسا کوئی نہیں ہے. صرف اپنا دھیان اللہ کی طرف کرے. اور یہ میں آپ کو دوبارہ دوہرا کے یہ بات کر رہا ہوں، کل کسی وقت آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، کیا کریں؟ جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے نوافل کی دعا بتائی ہے، میرے پاس ہے، میرے سے آپ وہ لے سکتے ہیں. وہ دعا آپ لیں، وہ دعا لے کے
وہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں کہ یا اللہ یہ میری تکلیف ہے، تو تکلیفیں دور کرنے والا ہے، مہربانی فرما اور میری یہ دعا تو دور فرما دے، میری تکلیف دور فرما دے، تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. ہمارے ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، بڑے افسر تھے، ان کا نام تھا عبدالواحد خان. 1948 میں انہوں نے CSS کیا. یہ بڑی پرانی، جب پاکستان بنا اسے اگلے سال CSS کر کے بڑے افسر بنے. بعد میں انہوں نے اپنا کاروبار کیا اور کاروبار بھی الحمدللہ ان کا بہت چلا. 4-5 سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، تو اسلام آباد میں رہتے تھے، میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. انہوں نے اپنی ایک بات سنائی، ذرا دھیان سے سنیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ان تک آپ یہ بات پہنچائیے. عبدالواحد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا روہتک میں ایک گاؤں تھا اور گاؤں کا نام تھا چھچھر. عبدالواحد خان جو تھے یہ بڑے لائق آدمی تھے، ہمیشہ فرسٹ آتے تھے. 8ویں جماعت تھی تو ان کے مرشد جن کا نام تھا فیض محمد خان، فیض محمد خان صاحب ان کے گھر تشریف لائے. انہوں نے فیض محمد خان صاحب نے ان سے پوچھا عبدالواحد کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا جی کہ میں 8ویں میں پڑھتا ہوں. کیسا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بڑے چوڑے ہو کے بتایا جی کہ میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں اور ابھی بھی امتحان ہوگا تو میں نے فرسٹ آنا ہے. انہوں نے فرمایا اچھا دیکھتے ہیں. وہ چلے گئے. امتحان کے دن آئے تو عبدالواحد خان نے پہلا جو پیپر تھا وہ ریاضی کا تھا، اس میں سے 100 نمبر لیے. گھر آئے، شام کو بخار ہو گیا اور بخار اتنا تیز ہوا کہ بعد میں کوئی بھی پیپر نہیں دے سکے، فیل ہو گئے. باقی ساری کلاس 8ویں میں چلی گئی اور 9ویں میں چلی گئی اور یہ 8ویں میں رہ گئے. عبدالواحد خان صاحب کوئی 5-6 مہینے بعد واپس آئے تو عبدالواحد خان صاحب نے فیض محمد خان کے گھٹنے پہ سر رکھا اور رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. فیض محمد خان نہ تسلی دے رہے نہ خاموش کرا رہے، رو رو کے ہلکان ہو گئے. جب تھک گئے اس وقت فیض محمد خان صاحب نے کہا عبدالواحد جس طرح میرے گھٹنے پہ سر رکھ کے رو رہے ہو، جائے نماز بچھاؤ، تھوڑی دیر اللہ کے سامنے رو کے دیکھو وہ کیا کرتا ہے. پیر کا کام یہ نہیں کہ اپنی طرف بندہ بلائے، پیر کا کام ہے کہ اپنی طرف سے بندے کو اللہ کی طرف لے کے جائے. جو پیر اپنی طرف بلاتا ہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف لے کے جانا چاہیے. فرمایا جائے نماز. کہتے ہیں کہ میں چھوٹا ذرا بھی 8ویں جماعت کا بچہ 12-13 سال کا ہوگا. کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وضو کیا، جائے نماز ڈالا، 2 نفل پڑھے اور اللہ کے سامنے رویا. اب اگلے دن کیا ہوا کہ میں سکول گیا ہوں. سکول پہنچتے ہی پتا چلا کہ آج ADI اس زمانے میں جس کو آج آپ AEO کہتے ہیں نا، یہ اس زمانے میں ADI کہلاتا تھا. اور ADI بڑی شان، میں نے چھوٹے ہوتے دیکھا ADI کا آنا، بڑی شان و شوکت کا مالک ہوتا تھا. 10-12 گاؤں میں پتا ہوتا تھا کہ فلاں گاؤں میں ADI آ رہا ہے، اس کے لیے وہ چونا ڈالتے اور پتہ نہیں کیا کیا کوئی ADI آئے. آ کے چلے گئے. جب چلے گئے تو ہیڈ ماسٹر نے عبدالواحد خان صاحب کو اپنے دفتر میں بلایا اور انہیں کہا کہ عبدالواحد اپنا بستہ اٹھاؤ اور 9ویں جماعت میں جا کے بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ سر میں نے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ نہ تو میرا امتحان ہوا ہے نہ میرا ری ٹیسٹ ہوا ہے، تو کیا کہانی کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہانی یہ ہوئی ہے کہ ADI صاحب آئے تھے، میں نے ان کے سامنے تمہارا کیس رکھا اور ان سے میں نے یہ بات کی کہ یہ بچہ ہے بڑا لائق ہے، یہ بیمار ہو گیا تھا، جو اس نے پیپر دیا اس میں سے بھی 100 میں سے 100 نمبر اس نے لیے، یہ اتنا لائق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے باقی پیپرز کے امتحان لے کے اسے اگلی کلاس میں بٹھا دوں. انہوں نے کہا جو اتنا لائق بچہ ہے اس کو پڑھانے کی کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا ٹیسٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اگلی کلاس میں بٹھا دو. وہ جو اللہ کے سامنے روئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ اگلے دن دے دیا. تو آپ لوگ جو پیروں کے سامنے، مولوی کے سامنے، عاملوں کے سامنے رو رہے ہیں، اتنا رونا ایک دن اللہ کے سامنے رو کے بھی دیکھے. جائے نماز ڈالے بالکل علیحدہ جس میں آپ کے سامنے سوائے آپ کے اللہ کے اور کوئی نہ ہو. آدھی رات کو خواتین ہماری الحمدللہ زیادہ خواتین ہماری تہجد گزار ہیں، مجھے معلوم ہے یہ مرد جو ہیں یہ نہیں پڑھتے تہجد، لیکن خواتین تہجد پڑھتی ہیں. آپ تہجد گزار ہیں، تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، جائے نماز الگ ڈال لیں، اللہ کے سامنے روئیں اور خدا سے اس طرح بات کریں جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. جھجکیں نہیں. جو باتیں آپ اور میں کر رہے ہیں یہ وہ سن رہا ہے، تو جب وہ یہ ہماری باتیں سن رہا ہے تو ہم اس سے بات کریں گے تو نہیں سنے گا. اگر ہماری یہ باتیں سن کے وہ ناراض نہیں ہو رہا
تو جب ہم اسی کو مخاطب کر کے بات کریں گے تو وہ کیوں ہماری بات سے ناراض ہوگا؟ وہ ناراض ہونے والا نہیں ہے، وہ آپ سب کو اور اس پوری کائنات کو راضی رکھنے والا ہے، ہم سب کو رزق دینے والا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، میری پیاری بیٹیوں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں سیالکوٹ میں پوسٹڈ تھا، میرا بھتیجا ابو بکر آپ جانتے ہیں سارے، اس نے 8ویں کا امتحان دینا تھا کیڈٹ کالج کا، تو یہ میرے پاس آیا، مجھے اس نے کہا کہ میرا اس طرح ایگزام ہے لاہور میں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم تیار ہو گئے، پتا چلا کہ جی آج بسوں کی ہڑتال ہو گئی، میرے پاس گاڑی نہیں تھی، موٹر بائک بھی نہیں تھا اس زمانے میں، تو بسوں کی ہڑتال ہو گئی۔ اب ہمارا لاہور جانے کا صرف ایک راستہ تھا، اور وہ ذریعہ کیا تھا؟ ٹرین۔ ہم تقریباً دن کے کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا، ہم سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن پہ آ گئے۔ جب ٹرین آ کے لگی تو ٹرین کی چھت پہ مخلوق، اندر مخلوق بیٹھی ہوئی، پائیدانوں پہ بندے کھڑے ہوئے، کوئی گنجائش تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ تو میں نے ابو بکر سے کہا کہ یار اب اس حالات میں تو اب جانا ممکن نہیں، اب اس نے امتحان دینا تھا۔ ابھی آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ امتحان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بیچارہ پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر دیکھا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ایک ڈبے میں ہم کو دبڑ کو سنا کر کے زبردستی اندر گھس گئے۔ اندر میرا تو دم گھٹ گیا جی۔ تو جس طرح اندر گیا تھا بڑی مشکل سے میں باہر نکلا ابو بکر سے میں نے کہا یار جانے کی کوئی صورتحال نہیں۔ یہ بیچارہ پریشان، منہ لٹکا لیا۔ کس کو دیکھ کے مجھے ترس آئے، میری نظر پڑی تو ساتھ والے پلیٹ فارم پہ مسجد تھی۔ میں مسجد میں چلا گیا۔ میں نے کبھی کسی جگہ پہ صلاۃ حاجت کا سنا تھا، مجھے طریقہ بھی نہیں پتا تھا، اور اس میں جو دعا مانگی اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں چلا گیا، جا کے میں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے صلاۃ حاجت کی نیت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ میں واپس آیا ہوں تو وہاں پہ گارڈ گھوم رہا تھا۔ گارڈ سے میں نے بات کی کہ یار اس طرح سے ہمارا پیپر ہے۔ اس نے ہمیں اپنے وہ جو کمپارٹمنٹ تھا، اپنا ڈبہ تھا، اس میں بٹھا لیا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں تک تو اتفاق، گاڑی چلی آہستہ، پیسنجر ٹرین تھی۔ رات کو ہم کہیں جا کے نارووال پہنچے، ابھی آدھا سفر ہوا ہے، آدھا سفر ابھی لاہور کا باقی ہے۔ اس وقت تک عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا۔ گارڈ بدلی ہوا، جو نیا گارڈ آیا اس نے کہا جی میرے اس ڈبے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب نیچے اتر جاؤ۔ وہ جو پہلا گارڈ تھا اس نے میرا بتایا کہ یار اس کو اس طرح کی مجبوری، لیکن وہ نہیں مانا۔ ہم باہر نکل آئے۔ اب وہ جو گارڈ تھا پہلے والا، وہ ہمارے لیے ٹرین میں کوئی اب جگہ والی کوئی صورتحال تھی، چھت بھری ہوئی، ٹرین کے اوپر چھت میں کوئی جگہ ہوتی بیٹھنے والی، اس پہ بھی مخلوق بیٹھی ہوئی، اس کے پائیدانوں پہ لوگ کھڑے ہوئے۔ وہ خیر ساتھ اندھیرے میں چلنا شروع ہو گیا۔ بڑی دور جا کے اس نے مجھے آواز دی۔ ہم دونوں کے دونوں چچا بھتیجا وہاں پہنچے۔ جا کے ہم اندر دیکھتے ہیں، مجھے کہتا ہے کہ آپ اندر بیٹھیں۔ جو منظر ہم نے دیکھا وہ آپ بھی یقین نہیں کریں گے۔ ہم دونوں کو اس لیے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ بیتی تھی۔ 12 سواریوں والا ایک ڈبہ بالکل خالی، جس میں کوئی بندہ نہیں۔ اس کے دائیں والے ڈبے میں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بائیں والے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اور ابو بکر ہم اندر داخل ہوئے، ایک سیٹ پہ یہ لیٹ گیا، ایک سیٹ پہ میں لیٹ گیا۔ اب وہ جو تھا گارڈ، وہ ہمارے لیے ٹکٹ لینے چلا گیا۔ وہ ٹکٹ لے کے آیا، میں نے اس کو پیسے دیے، وہ پیسے نہ پکڑے۔ بڑی ہم نے ضد کی لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ جب چلا گیا تو ابو بکر مجھے کہتا ہے کہ اس نے پیسے نہیں لیے۔ میں نے کہا اس کی بھی مجبوری تھی بیچارے کی، مجبوری یہ تھی کہ اس کو صلاۃ حاجت پیسے لینے نہیں دے رہی تھی، صلاۃ حاجت جو پیچھے پہنچی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم۔ تو میرے پیاری بیٹیوں، میری پیاری بہنوں، آپ جا کے اپنے گھروں میں یہ کام کریں، اللہ کے سامنے روئیں، بندوں کے آگے مت روئیں۔ بندوں نے آپ کا کچھ نہیں کرنا، بندہ صرف وسیلہ ہے۔ تو جو وسیلے دینے والا ہے اس کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں نے ایک اعلان کرنا ہے، وہ اعلان آپ سن کے پھر آپ کو میں سوال جواب کے لیے کہتا ہوں، آپ اپنا سوال کرتے جائیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ہماری ایک آرگنائزیشن ہے الطافیہ فاؤنڈیشن، وہ ہم نے بنائی ہے، میرے ساتھ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں، تقریباً 8 لوگ ہیں۔ تو ہم نے مل کے یتیم بچوں کے لیے ایک اپنی والدہ کے نام پہ زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، آپ کو میرا خیال وہ دیے بھی ہیں، پمپلیٹ دیے ہیں،
تو وہ بنایا ہے 3.5 سال پہلے، ابھی ہم اس کی کلاس بٹھانے پہ پہنچے ہیں۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ مئی میں ہم کلاس بٹھائیں گے۔ 4تھی کلاس میں ہم نے بچے لینے، تو آپ کے وہ بچے جو یتیم ہیں، جو 4تھی کلاس کے قابل ہیں، جن کی عمر 9 سال سے 12 سال کے درمیان ہو، 9 سال سے چھوٹے نہ ہو، 12 سال سے اوپر نہ ہو، اور 4تھی کلاس میں ہم انہیں داخل کریں گے۔ تو آپ کے اپنے گھروں میں، دائیں بائیں، اپنے محلے میں جہاں بھی کوئی یہ بچے ہوں، بچیاں نہیں، ابھی ہم فی الحال بچوں سے شروع کر رہے ہیں، تو جن کے پاس بچے ہوں، یتیم ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو اپنے پاس رجسٹر رکھیں۔ میں جا کے جس وقت ہم نے کلاس شروع کرنی ہوگی، ہم امجد کے پاس اور یا کے پاس اپنے کاغذات بھیج دیں گے، وہ فارم فل کریں، ہمارے پاس بھیجیں۔ 15 بچے ہم نے پہلی کلاس میں رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ تو 15 بچوں کے لیے کیونکہ بچے ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائیں، اگر زیادہ ہو گئے تو پھر ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ارینج کریں گے اور اس کی بنیاد پہ بچوں کو داخلہ دیں گے۔ بچے 24 گھنٹے ہمارے پاس رہیں گے، ان کے لیے ہم نے الطافیہ فاؤنڈیشن نے ان کی رہائش کا انتظام کیا ہے، ان کے لیے واش رومز وغیرہ وغیرہ سارا انتظام کر لیا۔ آج کل ہم ان کے لیے چارپائیاں، بستر وغیرہ وغیرہ وہ سارا اکٹھا کر رہے ہیں، اور ان کا جو ماحول ہے یہ درس کا ماحول نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے۔ میں نے ابھی 20 چارپائیوں کا آرڈر دیا ہوا ہے، چارپائیاں آج کل بن رہی ہیں، میرا اندازہ ہے کہ رمضان شریف کے شروع ہونے تک وہ چارپائیاں بن کے آ جائیں گی۔ بچوں کے لیے انٹرنیٹ میں نے 40,000 روپیہ لگا کے الطافیہ فاؤنڈیشن نے وہاں پہ انٹرنیٹ کے 3 کنیکشن لگوا دیے ہیں۔ یہ جو ابھی پرسوں کا دن گزرا ہے، پرسوں وہ چالو ہو گیا ہے، میں ٹیسٹ کر کے وہاں سے چلاؤں۔ تو وہ بچوں کو ہم نے چونکہ کمپیوٹر کی تعلیم دینی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانی ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، وہ انٹیلیجنس اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ ان کا کھانا پینا، اس کے لیے میں نے ڈائننگ ٹیبل اور ان کی کرسیاں وہ بھی انتظام کر دی ہے۔ جو درسوں کا طریقہ کار ہے کہ بچے کی 2 بچوں کا کھانا فلانے گھر میں لگا ہوا ہے، 2 کا فلانے گھر میں لگا ہوا ہے، نو، بچہ کسی گھر میں کھانا کھانے کے لیے نہیں جائے گا، سوالی بن کے نہیں جائے گا، بچہ ادھر ہی رہے گا اور وہ ادھر ہی پڑھے گا، ادھر ہی کھانا کھائے گا۔ اگر کسی نے کوئی کھانا بھیجنا ہے تو وہ الطافیہ فاؤنڈیشن کو دے گا، الطافیہ فاؤنڈیشن اس کو جس طریقے سے بچے کو دینا چاہے اس طریقے سے بچے کو دے گی۔ تو یہ جو گھروں میں جانے والا مانگنے والا سلسلہ ہے، یہ الطافیہ فاؤنڈیشن میں زبیدہ خانم انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہے۔ یہ بچے بالکل اس طرح سے رہیں گے جس طرح میرے یا ہم 8 بندے جو اس کو چلا رہے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آپ نے تیار رکھنا ہے، جو اس عمر میں آتے ہوں، 9 سے 12 سال کی عمر میں آتے ہوں، اور 4تھی جماعت میں ہم نے داخل کرنے ہیں تو وہ 4تھی جماعت کے قابل ہوں۔ یہ باتیں میں نے کی۔ آپ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویلکم۔ کوئی مسئلہ وسائل الطافیہ فاؤنڈیشن کے متعلق پوچھنا چاہیں، اس کلاس کے متعلق، یا اور کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہے، وہ کہتی ہے تو میرا جائز حق مجھے مل جائے، میرا جہیز مل جائے، چاہے میری جان کو چاہے کچھ نہ کچھ تو کرے۔ ویسے تو یہ مسئلہ پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے، مگر یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں نا، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں نا، اس کے لیے بنا ہوا ہے نا مسئلہ۔ یہ پوچھنے والا محفل میں پوچھنے والا تو نہیں ہے نا، آپ الگ سے پوچھ لیں۔ کہانی یہ ہے کہ میں نے اتنی تقریر کی، میری ساری تقریر آپ نے 0 سے ضرب دے دی ہے۔ کوئی نماز کی بات پوچھیں، کوئی روزے کی بات پوچھیں، کوئی پوچھنے والی ہے۔ دیکھو نا، ایک منٹ رکے نا، مجھے بات تو پوری کرنے دیں نا۔ نہیں سوری نہیں، جو موضوع چل رہا ہے اس کے متعلق بات اچھی لگتی ہے نا۔ آپ کو صلاۃ حاجت کہی ہے، اس بچی سے کہیں صلاۃ حاجت پڑھے، اس کی دعا میرے سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ وہ صلاۃ حاجت پڑھے، اور جس کو پریشانی ہے وہ صلاۃ حاجت پڑھے اللہ کے سامنے، 7 دن مسلسل پڑھے، اور ایک وقت پہ پڑھے۔ ایک وقت سے مراد ہے اگر آپ نے زور کی نماز کے ساتھ شروع کی ہے تو روزانہ زور کی نماز کے ساتھ پڑھے۔ باقی جن لوگوں کی پریشانی ہے وہ بھی یہ کام کریں۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو نماز آپ کی فوت ہو گئی، رہ گئی، اس کو اب قضا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے
बल्कि इसको मैं थोड़ा और तफसील से बयान करता हूँ। एक चीज़ होती है कज़ा उम्री। कज़ा उम्री ये होती है कि आपने पूरी ज़िंदगी में जो नमाजें आपकी रह गई हैं उनकी कज़ा कैसे करनी है, इसको कहते हैं कज़ा उम्री। कज़ा उम्री का तरीका कार ये है कि आप आज फैसला किया है कि मैंने नमाजें फौत हुई हुई या रह गई नमाजें उनकी कज़ा करनी है, तो उसका तरीका कार ये होता है कि आप बैठ के अपने जहन में अंदाज़ा लगाएं कि मेरी कितनी की नमाजें रह गई हैं। ठीक, वो अपने पास नोट कर लें। फ़र्ज़ करें फजर की नमाजें मेरी 1000 रह गई हैं, मेरी ज़ोहर की नमाजें 500 रह गई, तो मैंने अपनी कॉपी पे किसी जगह पे ये नोट कर लिया। असर की नोट कर ली, इशा की नोट कर ली, इस तरह मैंने अपना एक चार्ट बना लिया। अब आप यूं करें, हर रोज़ एक नमाज के साथ एक रही हुई नमाज उसकी कज़ा शुरू कर दें। फजर के टाइम पे आपने 2 फ़र्ज़ पढ़ने, जो कज़ा नमाज होती है उसकी सिर्फ फ़र्ज़ और वितर पढ़े जाते हैं, इसके अलावा बाकी नमाज नहीं पढ़ी जाती। आपने फजर की वो पढ़ लिए, फ़र्ज़ पढ़ लिए, आपकी एक नमाज उस 1000 में से निकल गई। अब आपकी कितनी रह गई? 9999। अब अगले दिन फजर का वक्त हुआ, आपने एक और पढ़ ली, अब आपकी रह गई 9998। इसी तरह से आप रोज़ाना पढ़ते जाएंगे तो एक एक नमाज उसमें कम होती जाएगी और यहाँ तक कि आपकी सारी की सारी कज़ा नमाजें ख़त्म हो जाएंगी, जो फौत हुई हुई नमाजें वो मुकम्मल हो जाएंगी। एक चीज़ इसमें ज़हन में रखिए, जो फौत हुई हुई नमाजें हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फ़जर की नमाज आपने फ़जर के वक्त ही पढ़नी है। आप फ़जर की नमाज किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज आप किसी वक्त भी कज़ा कर सकते हैं, असर की नमाज है, ज़रूरी नहीं कि आपने असर के टाइम पे कज़ा करनी है। नो, असर की नमाज आप इशा के साथ पढ़ लें, फजर के वक्त में पढ़ लें। बात समझ आ गई? ये हो गया कज़ा उम्री का। अभी एक बंदा हम में ऐसा है, एक बच्ची हमारी ऐसी है जिसने कभी नमाज नागा नहीं की, लेकिन आज वो कहीं जा रही थी या जा रहा था तो रास्ते में किसी वजह से उसकी नमाज रह गई, तो उसको ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी उस नमाज की कज़ा कर ले। फ़र्ज़ कीजिए आज फजर की नमाज मेरी रह गई है, तो मुझे ये चाहिए कि ज़ोर होने से पहले पहले मैं उस नमाज की कज़ा कर लूँ। ज़ोर का वक्त हुआ मैं ज़ोर के साथ पढ़ लूँ, ज़ोर से पहले पढ़ लूँ, असर का टाइम हुआ मैं असर के टाइम पे पढ़ लूँ। तो ये होता है जी कज़ा का तरीका। पढ़नी है, कज़ा निकालनी है, तो वो भूल गए और हमने ज़ोहर पढ़ ली, फिर बाद में 4 सुन्नत पढ़ने के बाद याद आ गया कि वो फजर की कज़ा निकालनी थी, इसका फिर कहाँ बाद में पढ़? बाद में हो जाती है। ये हुजूर आपसे एक सवाल करना था, ये तहज्जुद का तरीका बता दें। कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका जिस तरह आप 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, उसी तरह से, कोई इसका अलग से कोई तरीका नहीं। सिर्फ उसकी नीयत में एक चीज़ है, आप कर लें तो ठीक है। नीयत दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से कहने का नाम नीयत नहीं है। लेकिन ज़ुबान से कहने के साथ ये होता है कि आपको सारी चीज़ें याद आ जाती है। मसलन आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगे तो आप यूँ शुरू करते हैं ना कि नीयत करती हूँ मैं इस नमाज की, नमाज पढ़ी वास्ते अल्लाह ताला के, यही कहते हैं ना। 4 रकत नमाज फ़र्ज़, वक्त ज़ोहर, मुँह तरफ काबा शरीफ के। जब आपने ये किया तो आपकी सारी की सारी चीज़ें, ज़ोहर भी आपको याद आ गई, 4 रकत भी याद आ गई, किबला भी आपको याद आ गया, तो उसका ये आसानी है। अदरवाइज़ अगर आप ये ना कहें फिर भी आपकी नीयत हो गई है, आपने इरादा किया हुआ है कि आपने ज़ोहर की नमाज पढ़नी है और वो आपकी कज़ा है, तो आप उसके साथ, कुछ उलमा ये लिखते हैं कि आप यूं कहें कि मैं नियत करती हूं इस नमाज की जो मेरी सबसे पहले नागा हुई थी, जो मेरी सबसे पहले नागा हुई थी उसकी। अब वो आपकी नमाज हो गई। अब इसके बाद जब अगली नमाज पढ़ेंगे तो फिर यही कहेंगे जो मेरी सबसे पहली कज़ा हुई, क्योंकि अब कज़ा कौन सी है? जो पहले के बाद वाली है, वो पहली है। तो इस तरह करते करते आपकी नमाज जो है वो उनकी कज़ा अदा हो जाएगी। 4 की भी, 2 की भी, 3, हाँ, मगरब की है तो 3 होंगे, फजर की है तो 2 होंगे। इन्होंने पूछा जी तहज्जुद का,
तहज्जुद के मुतालिक हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, इसलिए मैं आपके साथ इख्तिलाफ की बात नहीं करता, बड़ा आसान सा सादा सारा हल अर्ज़ करता हूँ। जब आधी रात गुजर जाए, आधी रात हमारे यहाँ तकरीबन रात के 12 बजे पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह, कराची का इधर का कोई 2-4 मिनट का फ़र्क होता है, 12 बजे हमारी आधी रात गुजर जाती है। आधी रात गुजर गई तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। पहले तो मैं वक्त को क्लियर करूँ ना कि किस वक्त पढ़ी जा सकती है, पहले वक्त, फिर मैं इसका तरीक़ाकार भी अर्ज़ कर देता हूँ। तो तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है इशा की नमाज के साथ ही, लेकिन ये रात की नमाज कहलाती है, इसे हम रात की नमाज कहते हैं। तो रात की नमाज, इसको हदीस मुबारक में जहां नाम आया तहज्जुद भी आया और इसको क़यामुल लैल भी कहा गया है कि रात को जब आप क़याम करते हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो 12 बज गए, आधी रात गुजर गई, अब आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सो गए ईशा की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज के बाद आपकी आंख लग गई, अगर आप 1 मिनट के लिए भी सो गए हैं और आपकी आंख खुली है तो आप नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। सो के उठने के लिए आधी रात का गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सो गए, आंख लग गई, वो 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए भी आप सो गए, अब आपकी आंख खुल गई है तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वक्त क्लियर हो गया। फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो आप फर्ज कीजिए कि आज हमारे यहाँ तहज्जुद का वक्त ख़त्म हुआ, या फजर का वक्त जब शुरू होता है तो तहज्जुद का ख़त्म हो जाता है। फजर का वक्त आज शुरू हुआ 5:15 पे, और आपने उठ के वज़ू किया, तैयारी की, और 5:14 हो चुके थे। आपके ज़हन में यह है कि अभी मैंने नमाज शुरू की तो 15 मिनट पे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। आपने उस 1 मिनट का लिहाज नहीं करना, आप अपनी तहज्जुद शुरू कर दें। तहज्जुद अपने वक्त में शुरू हो गई है, ठीक, तहज्जुद अपने वक्त में शुरू हो गई। अब भले तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया, आपकी नमाज कायम है। ये बाकी नमाजों के साथ भी है। अगर आपने जोर की नमाज पढ़नी है और जोर के वक्त में 1 मिनट रह गया, आधा मिनट रह गया, आपने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर ली, तो आपकी जोर भले असर के टाइम में बाकी रखते चली जाएंगी, अल्लाह अकबर अगर आपका जोर के टाइम में आ गया तो आपकी नमाज जोर की अदा हो गई है। अब आ जाए इसके तरीका पे। इसके नवाफिल जो हैं वो 2 नवाफिल से लेकर 12 नफल तक तहज्जुद के नवाफिल है। अगर आपने 2 नवाफिल पढ़ लिए तो आपकी तहज्जुद अदा हो गई। बाकी आप पढ़ें, आपको सारे का सवाब है, हर रकत का अलग अलग सवाब है, वो आपको मिलता जाएगा। लेकिन तहज्जुद जो है वो आपकी 2 रकत अदा करने से अदा हो गई। अगर आपको कुरान पाक की आयात, ज़्यादा लंबी सूरतें याद हैं तो आप वो पढ़ें। अगर आपको ज़्यादा लंबी सूरतें याद नहीं हैं तो उसका बड़ा आसान तरीक़ाकार है। फ़र्ज़ करें आपने 12 नफल पढ़ने हैं, 12 नफल पढ़ने हैं, पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 12 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें, अगली में 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरह कम करते करते आप जब आखिरी रकत पे पहुँचेंगे तो 1 दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपने 6 नफल पढ़ने हैं तो पहली रकत में 6 दफ़ा पढ़ें, दूसरी में 5 दफ़ा, आगे 4 इसी तरह करते गए। अगर आपने 2 नफल पढ़ने हैं तो पहली रकत में 2 दफ़ा पढ़ें, अगली रकत में 1 दफ़ा पढ़ें, तो इस तरह आपके तहज्जुद अदा हो जाएगी। जी, तहज्जुद के मुताल्लिक आपने कोई और बात पूछनी हो? इशराक और चाशत इकट्ठी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। चाश्त का वक्त अलग है और तहज्जुद इशराक का वक्त अलग है। इशराक का जो वक्त है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इतनी देर में साथ साथ मैं तरावी की बात करता जो इधर किसी
ہماری بہن نے جی میں بتا جو تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ جس کی تاکید آئی ہو، یہ 20 رکعت ہیں، اور آپ نے عشاء کی نماز کی پہلے فرض، سنت، نفل، مطلب جو وتر ہیں اس سے پہلے، وتر سے پہلے اور نوافل کے بعد 20 رکعت 2 رکعت کر کے تراویح کے پڑھنے ہیں، تو یہ 20 رکعت آپ نے مکمل کر لیں، آپ کی تراویح ہو گئی۔ یہ 20 رکعت جو ہیں یہ سنت موقدہ ہیں، تو یہ 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی جو کمی ہے، کمی بیشی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حضور کچھ لوگوں کا خیال ہے بھائی لیڈیز کے لیے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، لیڈیز کو نا، کس میں نہیں پڑھنی چاہیے؟ لیڈیز کو تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں؟ پتہ نہیں کچھ لوگ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، فرض تو نہیں، میں نے بھی فرض تو نہیں کہا، میں سنت ہی کہہ رہا ہوں۔ پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ سنت موقدہ ہے۔ موقدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو موقدہ کا مطلب پتا ہو؟ کوئی نہیں پتا؟ سنت موقدہ کا مطلب، موقدہ کہتے ہیں تاکید کو، تاکید کو، جس کی تاکید آئی ہو۔ تاکید کس کو کہتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کے اوپر زور دے گیا ہو، کسی بات کو زور دے کے کہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقدہ۔ یہ تاکید ہو گئی نا۔ اب تاکید کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے یہ کہا ہو کہ یہ کام ضرور کرو، تو یہ تاکید ہوگی۔ اور دوسرا کہ آپ نے زبان سے نہیں کہا لیکن خود وہ کام بار بار کیا ہے، وہ بھی سنت موقدہ ہوگی۔ کچھ کام ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زیادہ زور دے کے نہیں کہے، لیکن ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے اس پہ زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین المہدیین کا عمل میری سنت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خلفائے راشدین نے کوئی عمل اس طرح سے کیا ہو جس میں تاکید آتی ہو، وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ تو یہ جو تراویح ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اس کی جماعت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جماعت سے اس کی نماز پڑھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جماعت شروع کروا دی، اور آج تک امت میں وہ جماعت جاری ہے۔ تو انہوں نے چونکہ کبھی ناغہ نہیں کیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا دور آیا، اس میں کبھی بھی یہ نماز ناغہ نہیں ہوئی، اس لیے یہ سنت موقدہ ہے۔ اس کو مسلسل چھوڑنا گناہ ہے۔ جی اس کے متعلق کوئی اور بات آپ نے پوچھنی ہو؟ جی دو پڑھنی۔ جی ہاں نہیں، کوئی بھی صورت پڑھ لیں، کوئی اس میں مقرر کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیادہ صورتیں آتی ہیں تو آپ زیادہ پڑھ لیں، نہیں آتی ہیں آپ قل واللہ پڑھتے جائیں، انا اعطینہ پڑھتے ہیں، جو آتی ہے وہ پڑھ لیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضور وہ نا کیا نام ہے، ہمارے سلسلے میں اللہ کا ذکر میں کچھ عورتیں کہتی ہیں اللہ کا ذکر کریں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا۔ جی میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ 1 منٹ تہجد کا فرض کی نیت مانتے ہیں جی تو کہتے ہیں کہ فرض اللہ تعالیٰ ہے، جی سنت کی نیت مانتے ہیں تو نہ، نماز کوئی بھی عبادت
وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ, کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کوئی بھی نماز, وہ نفل ہے, وہ سنت ہے, وہ واجب ہے, وہ حج ہے, وہ زکوٰۃ ہے, یہاں تک کہ جو ہم منت مانتے ہیں, یہ منت بھی صرف اللہ کے لیے, کیونکہ یہ عبادت ہے. اس دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. جو سنت ہے, بات سن لیں پوری, پھر آپ, جب ہم سنت پڑھتے ہیں تو سنت کے لیے جو نیت کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, میں نماز پڑھتا ہوں عبادت اللہ تعالیٰ کی اور تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. عبادت اور کسی کی نہیں. نماز کوئی بھی دنیا کی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. سنت جو ہے اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ 4 رکعت نماز سنت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے اور تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, عبادت اللہ کی ہے. جی میرے بیٹے آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو سنت رسول ہے نا, ٹھیک ہو گئی نا, ہاں بالکل ٹھیک ہو گئی. عبادت اللہ کی ہوگی اور سنت رسول اللہ کی, یہ کہا یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ سنت اتباع تو نہیں کہی ہے نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ نہیں کہہ سکتے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے بیٹے آپ کچھ کہہ رہی تھی. نماز پڑھتے ہیں ہم، مطلب ہم نے 4 رکعت کی نیت مانی، پھر اس میں ہر رکعت میں مطلب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ضروری ہوتی ہے یا ہم صرف قل اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص؟ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن پاک کی آیات یاد ہیں تو آپ اور آیات بھی پڑھیں. اگر آپ کو نہیں یاد تو پھر قل واللہ باقی رہ جاتی ہے, وہ تو پھر پڑھنی ہے نا. یہ مین کے قرآن پاک کو ترتیب سے چلنا پڑتا ہے، جیسے اب ہم نے علم نشرح شروع کی، پھر اس کے بعد اسے اگلی صورت، یا پھر ہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں آتی ہے. اس میں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے, قرآن پاک کا ترتیب سے پڑھنا سنت ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر یہ آگے پیچھے الٹ بھی پڑھا جائے تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے, نماز آپ کی ہو گئی. لیکن سنت مؤکدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ترتیب سے پڑھیں, جان بوجھ کے الٹ نہ کریں. اگر غلطی سے ترتیب آپ سے الٹ ہو گئی ہے تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے, نماز آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اکثر اوقات میں ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے صورت پڑھ لی پھر اس سے پہلے والی ہو جاتی ہے کبھی جی کوئی بات نہیں, ہاں سجدہ صاحب کی کوئی ضرورت نہیں, نماز آپ کی ہو گئی. جی اور کوئی بھائی, یہ ایک ٹائم آپ سن لیجئے. جی اشراق آپ نے پوچھا تھا, ہاں اشراق اور چاشت, یہ اوقات ذہن میں رکھنے بہت ضروری ہے. یہ بہت, کسی چیز کا جب تک, ابھی ہم بیٹھے ہیں نا ادھر, ابھی زور کا وقت شروع نہیں ہوا, جب تک زور کا وقت شروع نہیں ہوتا تو زور ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. زور تب فرض ہوگی جب زور کا وقت شروع ہوگا. یہ میری بات سمجھ آ گئی نا. اس لیے وقت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر میں زور کے وقت میں داخل ہو گیا ہوں اور میں نے نماز نہیں پڑھی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا تو میری زور فوت ہوگی, میری زور فوت ہوگی. اس لیے مجھے وقت کا جان, آج کل تو بڑی سہولت ہو گئی ہے, آپ اپنے موبائل میں وہ ٹائم ہے سارے کا سارا, وہ نقشہ موجود ہے, آپ وہ آگے رکھیں تو آپ کو وہ مل جائے گا, سارے کے سارے ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں, تو یہ بڑی آسانی. ہاں اشراق جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 15 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو گیا. اور یہ کتنی دیر رہتا ہے؟ دن کا چوتھائی حصہ. اس چوتھائی حصہ کیسے نکالتے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آج سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کا جو وقفہ تھا وہ 12 گھنٹے کا تھا, تو 12 گھنٹے کا چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے. یہ 3 گھنٹے ہوتا ہے. آپ اس کو 3 گھنٹے اب یہاں سے 15 منٹ سے آگے کر لیں, اس کے بعد چاشت شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو چاشت آپ اشراق کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے اور اشراق آپ چاشت کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے.
بالکل ایسے ہی جس طرح زور کی نماز آپ عصر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے اور عصر کی آپ زور کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، بالکل اسی طرح سے تو چاشت کا جو وقت ہے یہ زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اس کا چاشت کا وقت ہے، اس وقت تک آپ چاشت پڑھ لیں۔ جی خواب کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ جو آپ نے بتایا کہ ہم گرامی ادا کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ طور پر بولتے ہیں کہ جماعت کروانی، اگر جماعت ایسے کہ سارے لائنیں بنا لیتے ہیں تو ایک نئی نماز سے پڑھ لیتے ہیں جو حافظ ہو اور نہ ہو تو اپنی مطلب جیسے دو صورتیں ادا کرتے ہیں ویسے ادا کر لیتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح جیسے پڑھتے ہیں اس کی بھی اکثر جماعت کروائی جاتی ہے، بعض مطلب خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں پڑھنی آتی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ پڑھا دیں بلند آواز سے، ہم پیچھے سن لیتے ہیں، کیا یہ صلاۃ التسبیح ادا ہو جائے گی؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو میرا گمان ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جو میرا گمان ہے وہ یہ ہے، امامت نہیں ہو سکتی، آپ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اگلی صف ہے اس میں ہی ایک خاتون اونچی آواز سے بولتی رہے۔ اب ہمارے ہاں امامت میں اگر امام آگے کھڑا ہے تو مقتدی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اس نے قرات بھی نہیں کرنی، لیکن اس صورت میں جس وقت وہ خاتون آگے ان کو پیچھے والوں کو گائیڈ کر رہی ہے تاکہ سارے اکٹھی نماز پڑھ سکیں، جنہیں نہیں آتی وہ بھی پڑھ سکیں، اس کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی خواتین ساری کی ساری سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گی اور قرات بھی کریں گی، وہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، صرف وہ کیا کر رہی ہیں کہ اس کے ساتھ صرف اتنا کر رہی ہیں کہ اس کے ساتھ اکٹھا سجدہ اور وہ رکوع کر رہی ہیں۔ اگر وہ سجدہ اور رکوع امام تو وہ ہے ہی نہیں، اگر اس خاتون سے پہلے کر لیتی ہیں یا بعد میں کر لیتی ہیں پھر بھی نماز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ امام تو ہے ہی نہیں اور نہ وہ اس کے مقتدی ہیں، وہ تو صرف اس لیے، جس طرح آپ نے صلاۃ التسبیح کی مثال دی ہے، اب صلاۃ التسبیح میں سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اب تیسرا کلمہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگوں کو پتا ہو کہ کلمہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اب ساروں کو نہیں پتا، تو اس نے ایک دفعہ سبحان اللہ یا کوئی بھی اس طرح کا لفظ بولا، پیچھے والوں کو پتا چل گیا، تو یہ آسانی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی نماز ضائع ہو جائے اور وہ نماز پڑھ ہی نہ سکے، اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کا اہتمام کر لیا جائے۔ اسی طرح تراویح کا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن امامت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے، خاتون اگلی صف میں جہاں پہ باقی عورتیں کھڑی ہیں انہی کے ساتھ جس طرح باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح وہ بھی کھڑی ہوئی ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی بلند آواز سے اللہ اکبر یا کہہ دیتی ہے تاکہ باقیوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی ہم نے سلام پھیرنا ہے، ابھی ہم نے سجدے میں جانا ہے، وہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گی، جو کہ جماعت میں امام جب کہتا ہے تو وہ صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، ربنا لک الحمد نہیں کہتا۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی ایک انہوں نے بات پوچھی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ ذکر جب کرتے ہیں تو اللہ اللہ دونوں ذکر بالکل ٹھیک ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، اپنا فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس بزرگ نے اپنا اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کا وصل جس اسم سے جس طریقے سے حاصل کیا اس نے اپنے سلسلے میں وہ رائج کر دیا، تو اب اس کی یہ کو اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں آیا ہوا، یہ ہمارے اس بزرگ کا اپنا خیال ہے کہ مجھے اس سے ملا ہے تو میرے ملنے والے میرے مریدین اور میرے مریدین وہ اس سے یہ والی چیز حاصل کر سکتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی خلفائے راشدین کا حکم نہیں ہے۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ اس میں ذات اللہ 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 یہ ذکر کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے سلسلے میں یہ رائج کر دیا۔ اگر میں کسی ایسی محفل میں گیا ہوں جہاں پہ اس سلسلے والے اللہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ اللہ پڑھنا شروع ہو جاؤں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر میرے گھر میں محفل ہے اور میں اس میں ذات اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں اور اللہ کہنے والے اس محفل میں آ گئے تو وہ ان کے ساتھ بجائے اختلاف کرنے کے یا ایک نیا شور مچانے کے ان کے ساتھ اللہ اللہ کرنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ابھی میں محفل میں مجھے تو ہر جگہ پہ جانے کی پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، جاتا ہوں تو وہاں پہ کئی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں پہ ذکر اللہ کہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اللہ کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی ضد والی بات نہیں ہے، اور اللہ کا دیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، یہ آپ کا میرا اپنا بنایا ہوا ہے. تو اس میں کوئی بھی اختلاف والی کہانی نہیں ہے. آپ جس محفل میں گئے وہاں پہ اللہ کا ذکر ہے، میں آپ کے گھر گیا ہوں، آپ کے گھر میں آپ کے مرشد نے اللہ کے ذکر پہ لگایا ہوا ہے، تو میں وہاں پہ بیٹھوں گا، اللہ ذکر کروں گا. آپ میرے گھر آ گئے، میں ذکر اس میں ذات اللہ کرتا ہوں تو اللہ اللہ اللہ، آپ میرے ساتھ یہ کریں. اس کا کوئی مطلب ضد والی کہانی نہیں ہے. ہم پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیڑھی لگاتے ہیں نا، آپ نے دیکھی ہوگی سیڑھی ہر گھر میں ہی ہوتی. ہماری سیڑھی میں درمیان والے ڈنڈے نہیں ہیں، یا اوپر والا ڈنڈا ہے یا نیچے والا ڈنڈا ہے. درمیان والی کہانی ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں ہم مرچیں سرخ مرچ بہت کھاتے ہیں، یہ پوری دنیا میں درمیان والے ڈنڈے موجود ہیں. درمیانی راستہ نا ہمارے ہاں نہیں ہے، یا کافر ہے یا مسلمان ہے، درمیان والے کہانی کو نہیں ہے. جو اللہ کہتا ہے وہ اللہ کہنے والے کو غلط کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط کر رہا ہے. جو اللہ کہنے والا ہے وہ اللہ والے کو غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ دونوں ٹھیک ہے. جس سلسلے میں جس بزرگ نے جو رائج کر دیا، اس ابھی ہمارے دادا ہی تھے حضرت وکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ، بلند آواز سے ذکر نہیں کرتے تھے. ہمارے دادا جی بلند آواز سے ذکر کرتے تھے. ہمارے والد صاحب بلند آواز سے ذکر نہیں کرتے تھے، میں بلند آواز سے ذکر کرتا ہوں. تو یہ اپنے مزاج کی بھی بات ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے وہ کوئی فرض نہیں ہو گیا کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اللہ کا ذکر کر دیا ہے تو وہ اللہ کا ذکر آپ کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہو گیا. وہ ان کا اپنا خیال تھا، انہوں نے کر دیا. جی اس کے متعلق کوئی اور بات؟ آپ نے کوئی بات کی تھی. اپنا خواب ہے؟ نہیں، اپنا خواب نہیں. خواب کے متعلق اور بات، خواب تو الگ سے بیان کرنا چاہیے، وہ میں الگ سے سن لوں گا. ویسے خواب کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو میں اس کے متعلق عرض کر دیتا ہوں. ویسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی اور مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے لوگ کیوں نہیں بتاتے. ہمارے لوگ اس بات پہ ہیں کہ تم نے اللہ پڑھ لیا تو جھوٹ بول دیا، غلط کر دیا، تم نے اللہ پڑھ دیا تو غلط کر دیا، اس بات پہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اصل میں وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی، اور مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں بتائی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک آپ نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے مومن خوش ہو جاتا ہے، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرا خواب وہ ہے جس کو دیکھ کے مومن پریشان ہو جاتا ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ مومن کو پریشان کرتا ہے. اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ آپ دن بھر چیزیں سوچتے رہے، رات کو وہ خواب میں آ گئے. تو یہ 3 قسم کے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اب ان کے ساتھ حکم بھی سن لیجئے. ہم اپنے طور پہ ہی، میں نے کالی مجھ دیکھ لی تھی اور پتہ نہیں میں نے وہ کالے رنگ کا بندہ، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، میرے پیچھے لگ گیا، چھری پکڑ لی، ادھر سے میں نے سانپ دیکھ لیا اور ہم اس کے دوالے ہو گئے. اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. یہ صحیح حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ جس وقت مومن کوئی پریشانی کا خواب دیکھے اور اس کی آنکھ کھلے، تو جب آنکھ کھلے اس کو خواب یاد آ جائے تو وہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے اپنے بائیں طرف تھوکے. ٹھیک، قبلہ رخ کا خیال کرے کہ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا، اپنی بائیں طرف. اگر تھوک نہیں سکتا تو وہ کیا کرے، تھو تھو کر دے. یہ کرے، اس کے بعد وہ وضو کرے. وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرے، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگے. یہ دعا حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. دعا مانگے کہ یا اللہ اس خواب کی تعبیر اگر میرے حق میں اچھی ہے تو اسے جلدی ظاہر فرما، اور اگر اس خواب کی تعبیر میرے حق میں اچھی نہیں ہے اس کو میرے سے دور ہٹا لے. یہ میں آپ کو حدیث مبارک کی تعلیم دے رہا ہوں. ہم خواب سن کے اپنے طور پہ اگلے دن جناب وہ فلانے نے دم کیا تھا تو میرے پیچھے جناب رات کو خواب میں اژدہا لگ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، قطعاً کوئی نہیں. اور آپ کو اور مجھے
بعض اوقات ہم خواب ڈراؤنا دیکھتے ہیں لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک دو خوابیں، کیونکہ یہ روزمرہ کا وہ ہے ہمارا، ہر روز ہی ہم خوابیں دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ اب خواب کا سنیے ذرا کہ خواب میں کیا۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر کی اوپر والی سیڑھی پہ پیشاب کر رہا ہے، اور وہ پیشاب چلتا چلتا دوسری سیڑھی، پہلی، اور پھر مسجد کے سین میں جا رہا ہے۔ اب اس نے یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا۔ مسجد، جامع مسجد، اس کا ممبر، اب ممبر آپ کو پتہ ہے کہ پوری مسجد میں سب سے زیادہ برکت والی جگہ، اس میں وہ پیشاب کر رہا ہے۔ گھبرایا ہوا حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بڑے اچھے دوست تھے، ان کے پاس گیا، اور وہ خواب کی تعبیر میں مسلمانوں میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ان کو جا کے اس نے خواب سنایا۔ پیلا رنگ ہوا آپ نے خواب سن کے فرمایا کہ تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، یہ تو تمہارے لیے بڑا برکت والا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا جو عالم دین بنے گا اور اس مسجد کا خطیب لگے گا۔ تو ہم اپنے طور پہ گھبرا جاتے ہیں نا، ہمیں اس کی تعبیر کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جب خواب آئے تو سب سے پہلا کام یہ کریں، اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ نقصان دہ خواب ہے، تو بائیں طرف تھوکے، اس کے بعد یا تھو کریں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، اور 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ اگر یہ خواب کی تعبیر میرے حق میں اچھی ہے تو اسے جلدی ظاہر فرما، اور اگر یہ میرے حق میں اچھی نہیں ہے اسے میرے سے دور ہٹا لے۔ تو یہ خواب کا اچھا، پھر ایک اور چیز، ہمیں خواب بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مومن خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ایک پرندے کے پنجے میں ہوتی ہے، ایک پرندے کے پنجے میں ہوتی ہے۔ جب تک وہ کسی کو خواب سناتا نہیں ہے اس وقت تک وہ تعبیر اس پرندے کے پنجے میں رہتی ہے، اور جب وہ خواب سنا دیتا ہے اور بیان کرنے والا جس سے وہ بیان کر رہا ہے وہ اس کی تعبیر بتا دیتا ہے تو وہ اس کے پنجے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دوں کہ جس وقت تک وہ خواب آپ نے اپنے پاس رکھا اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، وہ ادھر ہی۔ جس وقت آپ نے بیان کیا اور جس بندے سے بیان کیا، اب اس کو تعبیر کا علم نہیں ہے، اس نے آپ کا خواب سنا اور ایسے ہی ہوائی مار دی، ادھر ادھر کی چھوڑ دی، اور اس میں جو اس کی زبان سے نکلا وہ ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کو خواب بیان کرنے سے منع فرمایا ہے جسے خواب کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ خواب صرف اس بندے سے بیان کریں جس کو خواب کی سمجھ ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے گزارش کی کہ ادھر مت بیان کریں۔ تو میں خواب سنتا ہوں تو ایک تو جس بندے نے خواب دیکھا ہو اس سے 1 to 1 سنتا ہوں کہ وہ خود بتائے، دوسرا بندہ سناتا ہے، کوئی آواز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی تو وہ خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بندہ خواب بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج اس کی تعبیر بتا رہی ہوتی ہے، تو جب بندہ سامنے نہیں ہوتا تو اس کی باڈی لینگویج نہیں ہوتی۔ تو یہ خواب کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی اور کوئی؟ میرا خیال ہے ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ 12 بجنے والے ہو گئے۔ کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو ایک آدھی ہم اور کر لیتے ہیں۔ آپ سے سوال کرنا تھا، کچھ میلاد والی نا بولتی ہیں بھائی جو ختم کا کھانا ہوتا ہے نا وہ صرف یتیم بچوں کو کھلانا چاہیے، نو، اور کسی کو نہیں۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط، ہماری غلط العام ہم نے خود کیا ہوا ہے۔ اور اس میں بھی میں ایک عرض کروں کہ اتنا بھی یہ جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، صدقے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صدقہ نفل اور ایک صدقہ واجب۔ واجب صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بیٹیوں نے جانا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو 2 قسم کے صدقے ہیں، ایک صدقہ واجب ہے جس میں عشر ہے، زکوٰۃ ہے اور فطرانہ ہے۔ یہ جو صدقہ ہے
یہ بنو ہاشم کے 5 خاندانوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے نا، مجھے نا وہ سراج الحاجات کی دعا چاہیے، میرے بیٹے آپ اس طرح کرنا نا، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ دے دیں۔ ہاں 0300 0300 55 55 70 70 547 547۔ جو مجھے بھیج دینا، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ الطاف محمود۔ ہم نے یہاں پہ ایک بات غلط مشہور کی ہوئی ہے کہ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ مکمل طور پہ غلط ہے۔ سید پہ نہیں، 5 خاندان ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ منع کی ہوئی ہے۔ وہ 5 خاندان کون کون سے ہیں؟ عباس بن عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اور ان کی اولاد۔ دوسرے حضرت حارث بن عبد المطلب، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حارث اور ان کی اولاد۔ تیسرے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد۔ اس کے بعد اب سید جو ہیں وہ حضرت علی کی فاطمہ کی اولاد سے ہیں۔ باقی لوگ سید نے، ہم ابھی حضرت علی کی اولاد سے ہیں لیکن ہم حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہیں، ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب ان کی اولاد، اور 5ویں حضرت عقیل بن ابو طالب۔ ان 5 کی اولاد جو لوگ اپنے نام کے ساتھ عباسی لگاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ صرف سید نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں غلط العام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، صرف زکوٰۃ نہیں۔ اب آ جاتے ہیں صدقہ نفل۔ صدقہ نفل ہر بندے کو لگتا ہے، آپ سید کو دیں، آپ مجھے دیں، ہر کسی کو لگتا ہے۔ میں اس گھر میں آیا ہوں، انہوں نے مجھے صبح ناشتہ کرایا، یہ ناشتہ کیا ہے؟ صدقہ نفل ہے۔ آپ میرے گھر آتے ہیں، میں آپ کے لیے چائے پیش کرتا ہوں، تو وہ چائے کیا ہے؟ صدقہ نفل ہے۔ یہ سید ہو، کوئی بھی ہو، مجھے آپ دیں، کسی کو دیں، ہر ایک کو وہ غریب ہے، امیر ہے، وہ ارب پتی ہے، اس کو بھی صدقہ لگتا ہے۔ تو صدقہ نفل جو ہے وہ ہر کسی کو لگتا ہے، اور جو صدقہ واجب ہے وہ سوائے وہ بنی ہاشم کو نہیں لگتا۔ بنی ہاشم کے جو 5 خاندان میں نے بتائے، یہ جو آوان ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی اولاد سے۔ حضرت علی کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام ام البنین تھا، یہ ام البنین کی اولاد میں سے، تو حضرت علی کی اولاد کے لیے صدقہ واجب جائز نہیں ہے، انہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن دوسرا صدقہ ہر کسی کو لگ جاتا۔ اس چیز کا فرق رکھیں۔ ختم پڑھنے سے، یہ جو آپ ختم پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ کون سا ہے؟ واجب ہے کہ نفل ہے؟ نفل صدقہ ہے بھائی۔ آپ نے محفل کی، کھانا بنایا یا کوئی تبرک رکھا، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ صدقہ نفل ہے۔ تو صدقہ نفل ہر کسی کو لگتا ہے۔ ختم پڑھنے کے بعد وہ اور پاک ہو گیا کہ ناپاک ہو گیا؟ وہ اور پاک ہو گیا، تو ہر کسی کو لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہ کچھ کہانیاں خواہ مشہور ہو گئی ہیں، اس کو نہیں لگتا، اس کو نہیں لگتا، فلانے کو نہیں لگتا، اب یہ پڑھا گیا تو صرف یتیم کو لگتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہمارے عاملوں نے کالا مرغ، کالا بکرا، بالکل گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ بھی نہیں۔ کوئی حدیث، کوئی صحابی کا قول، کسی بزرگ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کالا بکرا لاؤ اور کالے بکرے کے ساتھ آپ کا، بالکل یہ غلط ہے ہی نہیں، اس کا سر پیر ہی کو نہیں۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں ایک دن اپنے سسر کی قبر پہ سرگودا جانا تھا، میں قبرستان کا چھوٹا سا دروازہ تھا، میں اندر داخل ہوا، اتنی بدبو آپ یقین کریں میرے سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی خدا نخواستہ قبر کھلی ہے، اندر دیکھا تو 10-12 سریاں کالے بکروں کی پڑی ہوئی۔ اب عاملوں نے کہا ہوگا کہ جی کالا بکرا لے کے اس کی سری اتار کے تو اس کے اوپر سے 7 دفعہ بار کے وہاں جا کے پھینک دو، یہی کہا ہوگا نا۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ کالے بکرے کی سری پھینکنے کے بعد اگر اسی کا مغز نکالا جاتا، اس کو پکایا جاتا اور کسی غریب کو کھلایا جاتا، اس کا کوئی ثواب تھا یا پھینکنے کا ثواب ہے؟ اس بدبو کا ثواب آ رہا ہوگا۔ جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے، جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو آپ نے قبرستان میں مردوں کے ساتھ یہ ظلم کیا آپ نے کہ آپ نے وہاں سے اللہ کے رحمت کے فرشتے بھگا دیے۔ تو آپ کو گناہ مل رہا ہے کہ ثواب مل رہا ہے؟ خدا کے لیے مسلمانی والی بات کرو یار، خدا، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، خدا کے لیے مسلمانی والی بات کرو۔ ہم بہت ظلم کرتے ہیں،
نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، صرف 4 پیسوں کے لیے، صرف 4 پیسوں کے لیے اتنا بڑا ہم سے گناہ کروا رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے فرشتے آنے ہم نے ان کو بدبو سے بھگا دیا وہاں سے۔ تو یہ نہ کیا کریں، اس طرح کی چیزیں آپ اپنے مطلب دین میں اپنی طرف سے مت کریں۔ آپ نے صدقہ دینا، آپ دیں، کالا بکرا ہی دیں۔ اگر آپ کو نہیں تسلی ہو رہی آپ کالا بکرا ہی دیں، اس کا گوشت بنائیں، بنا کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، گھر میں پکائیں، کسی کو کھلا دیں، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور صدقے میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی میرا خیال ہے میرے ساتھ اتفاق کریں، سب سے اچھا صدقہ نقد ہے۔ فرض کیجئے مجھے صدقے کی ضرورت ہے، میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، آپ کو صدقے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی بندہ آپ کو بکرے کا کلو گوشت دے اور دوسرا بندہ آپ کو اس کلو کے بدلے 2000 روپے کا کلو گوشت ہے، وہ 2000 روپے آپ کو دیتا ہے، آپ کی تسلی کس سے ہے؟ آپ نے بچوں کی فیس دینی ہوگی، کسی بچے کے کپڑے بنانے ہوں گے،